السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ کار۔ اس سلسلے میں پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا کہ غلطی ایک فطری چیز ہے اور ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، غلطی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اس لیے والدین کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کے بچے غلطی کریں گے نہیں، ان سے غلطی ہوگی۔ استاد یہ توقع نہ رکھے کہ شاگرد غلطی نہیں کریں گے، غلطی ہوگی۔ اسی طرح ہمارے جن لوگوں سے بھی تعلقات ہیں، چاہے ہمارے والدین ہیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمارے والدین کوئی غلطی نہیں کر سکتے، یا ہمارے استاد سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، یا شوہر یہ سوچے کہ بیوی سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، یا بیوی ایکسپیکٹ کرے کہ میرے شوہر سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، بعض غلطیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور بعض غلطیاں بہت بڑی بڑی بھی ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی موٹی تو ہم معاف کر دیتے ہیں، لیکن کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو عام طور پر ہم اس کو آر پار کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اس کی تو معافی نہیں ہو سکتی۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یاد رہے گی یہ بات۔ زندگی میں کسی سے بھی جو تعلق ہو اس میں یہ نہ ایکسپیکٹ کرے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، ہو جائے گی۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ بعض اوقات لا علمی ہوتی ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یا جہالت، بھول چوک، اور کبھی غفلت، اور کبھی خواہشات نفس غالب آ جاتی ہیں انسان پر، اور کبھی انسان کی انا۔ اس لیے جب دوسروں سے غلطی ہو تو اپنی غلطیوں کو یاد کر لیں کہ ہم سے بھی تو ہوتی ہے، تو یہ چیز انسان کو معاف کرنے اور اصلاح کرنے میں بہت فائدہ مند ہوگی۔ اور ویسے بھی اصل مقصد اصلاح ہے، نہ کہ انتقام یا سزا دینا کسی کو، یعنی کسی کی بھی اصلاح کرنی چاہیے غلطی کے بعد، نہ کہ اس کے پیچھے پڑ جائے انسان۔ غلطی ایک غیر ارادی طور پر بھٹکنا بھی ہوتا ہے، یعنی ارادہ نہیں ہوتا، اور اس پر انسان نادم بھی ہوتا ہے اور درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ غلطی کرنے کے بعد اس کا ایک بوجھ انسان کے دل پہ پڑتا ہے، اور جو ہی دل پہ ایک بوجھ آئے تو انسان فوراً توبہ کرے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان اس کو چھوڑ دے تو انسان آہستہ آہستہ گناہ سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے، کمفرٹیبل ہو جاتا ہے کہ اس کو گناہ ہی نہیں لگتا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان گناہوں کی دلدل سے باہر نہیں نکلتا نا، تو پھر گناہوں سے علم کا نور، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، یعنی ہماری زندگی سے برکت نکل جاتی ہے، اور پھر انسان کا دل گمراہی کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کی طرف اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرنے لگتا ہے، کیونکہ میرے حالات ایسے ہیں اس لیے اگر میں غلطی کروں تو میں جسٹیفائیڈ ہوں، ٹھیک ہوں، میں مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے۔ لیکن الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ بڑوں سے غلطی ہو تو احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تنہائی میں بات کرنی چاہیے، اور ان کے لیے کوئی عذر تلاش کر لینا چاہیے، ان کی عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی بھی کوئی وجہ تلاش کرنی چاہیے کہ بچہ بار بار ایسے کر کیوں رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر شفقت، حکمت اور تربیت سے اصلاح کی جائے۔ یہ 3 لفظ میں نے کی ورڈز بتائے تھے، شفقت، حکمت، تربیت۔ انہیں وقت دیا جائے، ان کی بات سنی جائے، انہیں دعا دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا نا کہ شفقت، محبت سے اصلاح کرتے تھے اور پھر دعائیں بھی دیتے تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات بچوں سے یا شاگردوں سے یا چھوٹوں سے کوئی غلطی ہو جاتی اور اس کی وجہ سے ان کے تعلقات بڑوں سے خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جذباتی رد عمل اختیار کرتے ہیں، غلطی ماننے میں تاخیر یا انکار کرتے ہیں، اور بعض اوقات بات نہیں سنتے یا بات بیچ میں کاٹ دیتے ہیں، مسئلوں کو اگنور کرتے ہیں، ان پہ بات ہی نہیں کرتے، اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی برتتے ہیں۔ بعض اوقات ہم بڑوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور مسلسل شکایت اور ایک منفی رویہ اختیار کرتے ہیں، یا پھر غلط لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں کہ اب اس کو کیسے ہم ٹھیک کریں۔
تو بہرحال یہ چند چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. آج ہم پیج نمبر 20 سے شروع کریں گے. آپ کے پاس کتاب ہے تو کھول لیجئے. نمبر 3، شرعی دلیل کی بنیاد پر تردید کریں، نہ کہ بغیر علم کے محض جذبات کی بنیاد پر. یعنی اگر آپ نے غلطی کی اصلاح کرنی ہے، کوئی غلط کر رہا ہے، مثلاً کوئی نماز ٹھیک نہیں پڑھ رہا، ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کسی کو دیکھتے سجدہ ہی ٹھیک نہیں، رکوع ہی ٹھیک نہیں، تو آپ کو ایک دم دیکھ کے غصہ آ گیا، اتنی بڑی ہو گئی اور یہ تو ٹیچر ہے اور یہ تو ان کو تو پتا ہونا چاہیے تھا، اور ہم ایک دم جذبات میں آ جاتے ہیں اور پھر بحث اور لڑائی شروع کر دیتے ہیں. اس سے اصلاح نہیں ہوتی. آج ہی بلکہ ایک بچی نے مجھ سے پوچھا صبح کی کلاس میں کہ میری نانی اماں ہے تو وہ سجدہ ٹھیک نہیں کرتی، لیکن میں جب ان کو بتاتی ہوں تو میری بات نہیں سنتی کہ تم آج کی لڑکیاں جو ہو وہ نئی نئی باتیں کرتی ہو. تو میں نے کہا آپ اس طرح نہیں ان سے بات کریں، آپ ایسا کریں نماز نبی والی کتاب لیں، اس میں سے دلیل دیکھیں، حدیث نکالیں اور ان کو وہ پڑھائیں. دیکھیں نانی اماں یہ میری بات نہیں ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، اور پیار سے اور احترام سے بات کریں تو انشاءاللہ سن لیں گے. اور اگر نہ سنے تو پھر کیا ہے، کوئی بات نہیں. ہمارا فرض کیا ہے؟ بتانا، ناک کے سر پہ سوار ہو جانا اور زبردستی اور جبرن کسی سے کچھ کروانا. ایون بچوں کو بھی آپ ایک دفعہ سمجھائیں نا، پھر تھوڑا ٹائم دیں، پھر اگنور کر دیں. آپ نے دیکھا میں نے صبح سمجھایا، شام کو وہی کچھ ہو رہا ہے. بچے بڑی جلدی بھول جاتے ہیں. ہمیں بچوں کی نفسیات ہی نہیں پتا ہوتی کہ یہ کتنی جلدی بات بھولتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو میں نے کہہ دیا تو وہ حرف آخر ہے، اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کسی کو بھی سمجھائیں تو جذبات کے ساتھ بات نہیں کرنی. اصلاح کرتے وقت جذباتی نہیں ہونا، غصے میں نہیں آنا، تشدد نہیں کرنا، بلکہ دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے. اگر شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو شرعی دلیل لانی ہے، اور اگر ویسے کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو وجہ بتانی کہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو نا یہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ، اور کیوں نقصان دہ ہے، اس کا نقصان کیا ہے وہ بتانا ہے. مثلا اگر کوئی بچہ بہت ٹو مچ میٹھا کھا رہا ہے تو آپ اس کو آنکھیں نہیں دکھائیں گے، دیکھا میں نے تم پہلے منع کیا تھا، تم پھر وہی کھا رہے ہو، تمہارے دیکھنا سے سارے دانت گر جائیں گے، تم فلانا تمہارا نقصان. اس طرح نہیں بات کرنی. اب تو ماشاءاللہ معلومات کا ڈھیر ہے، آپ کہیں بھی گوگل کریں، کچھ بھی سرچ کریں تو آپ کو فوراً 4-5 باتیں پتہ چل جائیں گی. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کیا کیا ہوتا ہے. آپ ان کو پہلے خود اسٹڈی کریں، سرچ کریں، دیکھیں، اپنا شرح صدر کریں، بات صحیح سمجھیں، پھر اس کے بعد بچے سے بیٹھ کے آرام سے بات کریں. کیسے؟ آئی کانٹیکٹ کے ساتھ، اس کے لیول پہ آ کے. ٹھیک ہے، وہ اگر کھڑا ہے نا تو آپ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ جائیں گے. کیسے بلا گھٹنوں کے بل؟ تو بیٹھ کے دکھائے گا مجھے، ہاں ایسے. ٹھیک ہے، اور بچے کا کام اتنا ہی ہوتا ہے نا، تو بس آپ نے کھڑے نہیں ہونا، آپ نے بیٹھ جانا ہے گھٹنوں کے بل. پھر اس سے بات کریں، دیکھو بیٹا یہ بات ایسے نہیں ایسے، اور دیکھو اس سے یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. پھر وہ سمجھ جائے گا، پھر اس کی خواہش غالب آئے گی، پھر وہ دوبارہ کرے گا. پھر آ کے دیکھو بیٹا ہماری بات ہوئی تھی نا، دیکھو تو پھر کیا سوچا ہے تم نے. تو جذباتیت چھوڑ دینی ہے، جذباتیت سے اصلاح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک چادر اوڑھ کر اسے سر کے پیچھے گرا لگا کر نماز پڑھی. جیسے ساڑی پہنتے ہیں نا، ایک ہی کپڑا ہوتا ہے، اوپر بل دے دے کے پھر اوپر لے آتے ہیں. تو ایسے ہی انہوں نے ایک کپڑا پہنا یا لپیٹا اور اس کو پیچھے گرا لگا کر نماز پڑھی. اگر آپ کو یاد ہو گاؤں وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں بچوں کو وہ کیا کرتے ہیں، چادر سے اڑا کے پھر اس کو پیچھے گرا لگا دیتے ہیں نا. ہاں، کیونکہ وہ بچہ پھر نہیں تو اتار دیتا ہے. تو یہ سین جن لوگوں نے دیکھا انہیں بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھی. حالانکہ ان کے کپڑے قریب ہی تپائی پر پڑے ہوئے تھے، وہ نہیں پہنے، لیکن ایک کپڑے میں نماز پڑھ کے دکھائی. کسی نے کہا آپ ایک چادر میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی اعتراض کیا. انہوں نے فرمایا میں نے اس لیے یہ کام کیا ہے تاکہ تجھ جیسا احمق دیکھ لے، تجھ جیسا بے وقوف دیکھ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہم میں سے کسی کے پاس 2 کپڑے ہوتے تھے، یعنی ہمارے پاس تو 2 کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، ایک کپڑا ہوتا تھا جس کو ہم لپیٹ کے نماز پڑھ لیتے تھے. جیسے حضرت عائشہ سے کسی نے کہا نا کہ مسجد میں چراغ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، چراغ نہیں ہوتا تھا، مسجد نبی میں اندھیرا ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس اتنا تیل ہوتا نا چراغ جلانے کا ہم پی لیتے اس کو، یعنی اتنی ریسورسز کی کمی تھی.
لیکن کوئی کمپلینٹس نہیں ملتی. اتنی پیاری یعنی کیا اخلاق تھا اور کیا معاملات تھے کہ کچھ نہیں تو تعلقات میں نہیں خرابی اور کمپلینٹس نہیں اور شکوے نہیں اور شکایتیں نہیں اور رونا دھونا نہیں اور نیگیٹیوٹی نہیں. ایکسپٹنس کہ جو اللہ نے دیا جتنا دیا اس پہ شکر گزاری. اور آج آپ دیکھیں کوئی مسجد کہ آپ بیٹھے ہو تو ہر طرف اس پہ چاند 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 نظر آ رہے ہوتے ہیں, جو بلب لگائے ہوئے تو چاند کی طرح سے گول گول, اتنا خوبصورت سین ہوتا ہے. آج اگر وہ اٹھ کے آ کے دیکھیں تو حیران ہو جائے, لیکن اوپر تو چاند نظر آ رہے ہیں, نیچے لوگ جو مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں بعض اوقات وہ افسوسناک ہوتی کہ ہم نے عمارتیں تو بنا لی, افراد تیار نہیں کیے. تو اصل چیز افراد ہوتے ہیں, ان پر توجہ دینا زیادہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے بلڈنگ کی صفائی, پینٹ, پودے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اچھے ہیں, لیکن اس سے زیادہ اچھا اخلاق یہاں پر پڑھنے والی ہر بچی کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی لوگ پودے کو دیکھ کے, پھول کو دیکھ کے خوش ہوں گے, لیکن اس سے زیادہ خوشی ان کو کب ہونی چاہیے؟ آپ لوگوں کو دیکھ کے. اچھا یہ دین پڑھنے والی لڑکی ہے, یہ اتنے اچھے اخلاق کی مالک ہے. تو بہرحال امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہاں احمق سے مراد بے علم ہے, بے علم. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے اس کو یہ نہیں کوئی ٹانٹ کی, بلکہ تم جیسے لا علم کو پتہ چل جائے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ بیان کرنا تھا کہ ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے, اگرچہ دو کپڑے پہن کر نماز پڑھنا افضل ہے, یعنی ایک نیچے اور ایک اوپر. کمفرٹیبل ہوتا ہے نا انسان, ایک ہی چیز پہنی ہوئی ہو تو پڑھنا بھی آسان نہیں ہوتا. ان کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ کام جان بوجھ کر بیان جواز کے مقصد سے کیا ہے, یعنی اس کے جواز کو بتانے کے لیے کیا ہے, تاکہ بے علم یا ویسے ہی میری پیروی کر لے یا مجھے ٹوکے تو میں اسے بتا دوں. یعنی یا تو بے علم مجھے فالو کر سکے یا پھر مجھے ٹوکے تو میں اسے بتاؤں کہ یہ جائز ہے. انہوں نے کلام میں سختی اختیار فرمائی تاکہ علماء کرام کو ٹوکنے سے منع فرمائیں. یعنی جو اعتراض کرنے والا تھا نا وہ ان کی اصلاح کر رہا تھا, تو انہوں نے اس کو فرملی بتایا کہ بڑوں سے ایسے نہیں بات کرتے, تجھ جیسا احمق, اس لیے کہا. اور اس لیے بھی کہ لوگ شرعی مسائل میں تحقیق کیا کریں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے تو ایک دم فتویٰ نہ لگا دے تم غلط کر رہے ہو سکتا ہے آپ خود ہی غلط ہو. تو پہلے تحقیق کر لیں کہ کسی کا یہ عمل درست ہے یا نہیں ہے, کیونکہ بعض اوقات ایک کام کو کرنے کے 2-3 طریقے بھی ہو سکتے ہیں. آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھیں, 2 میں پڑھیں, اور جب ہماری سردیاں آتی ہیں تو ہم کئی لیئرز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اگر کوئی یہ پابندی کر لے نہیں صرف ایک میں پڑھنا, صرف 2 میں پڑھنا, صرف 3, اصل چیز ہے جو باؤنڈریز بتا دی گئی ہے کہ کس طرح بال ننگے نہ ہو, بازو ننگے نہ ہو, گردن ننگی نہ ہو, کان ننگے نہ ہو, ٹخنے ننگے نہ ہو, ٹائٹ کپڑے نہ ہو, اس کا خیال کرنا ہے. لیکن رنگ اور کپڑے کی ٹیکسچر اور قیمت اور ان چیزوں کے اوپر نہیں جانا. ٹھیک, تو اس حدیث سے جو حاصل ہونے والے اصلاحی پہلو ہیں وہ کیا ہے؟ اب آپ بھی غور کریں کہ حضرت جابر کی اس حدیث سے ہمیں کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ بعض اوقات بچوں کو یا شاگردوں کو بات سمجھانے میں کیا کریں, تھوڑا فرم بھی رہیں. یعنی ہر وقت اصلاح صرف نرمی سے نہیں ہوتی, بعض اوقات فرم بھی ہونا پڑتا, مگر جذبات میں نہیں آنا, غصے میں نہیں آنا, چیخنا نہیں, اور دوسرے سے انتقام نہیں لینا یا برا بھلا کہنا مقصود نہیں, بلکہ سمجھانا مقصود ہے, تاکہ بچے بڑوں کو ٹوکنے کی بجائے نانی اماں کو ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان سے اچھے سے بات کریں اور ان سے سیکھیں بھی. ٹھیک ہے, پھر ایک اور یہ کہ سکھانے کے لیے آپ بعض اوقات غیر افضل چیز کو بھی اختیار کر سکتے ہیں تاکہ جواز کا پتہ چلے کہ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ طریقہ بھی درست ہے. انہوں نے جان بوجھ کے ایک کپڑے میں نماز پڑھی تاکہ جواز پتہ چل سکے. پھر یہ بھی پتہ چلا ہمیں اس حدیث سے کہ غلطی کی اگر نشاندہی کی جائے تو ناراض ہونے کی بجائے سیکھے. اگر کوئی بتائے کہ تم غلط کر رہے ہو تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو اصل فوکس جو ہے وہ خیر خواہی اور سکھانے کی نیت سے بڑوں کی طرف سے جو رہنمائی آتی ہے اس سے, چاہے وہ سخت لہجے میں بھی بات ہو, اس سے سیکھنا چاہیے, فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر یہ ہے کہ کسی غلطی کی اصلاح میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے,
آپ جہاں ضرورت سمجھتے عام مجلس میں بھی غلطی کی اصلاح فرماتے تھے اور کبھی اکیلے میں فرماتے تھے، یعنی حسب حال حکمت سے کام لینا. ٹھیک ہے، شفقت، حکمت، تربیت. شفقت میں تو پیار محبت، حکمت سوچ سمجھ کے کہاں بات کرنی، کتنی کرنی، اور تربیت میں نرمی سختی دونوں آتے ہیں. واضح کی ورڈز یاد ہو جائے نا تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہی غلطی دو مختلف حیثیت کے افراد سے ہو تو اصلاح کا طریقہ تبدیل ہو سکتا ہے. بڑے سے بات کرنی ہے اور طرح کریں گے، چھوٹے سے کرنی ہے تو اور طرح کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ تحقیق کے بعد اصلاح کرنی چاہیے. پہلے خود کو صحیح پتہ ہونا چاہیے بات، اور پھر رائے کے پیچھے دلیل ڈھونڈنی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی اوپینین دے رہا ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میرے خیال میں یہ بات اس طرح اور میرے خیال میں ایسے. کبھی آپ کے آپس میں اس طرح کی کوئی بات ہوئی؟ کلاس سے نکلنے کے بعد مجھے تو یہ سمجھ آیا، دوسرا کہتا نہیں مجھے تو یہ سمجھ آیا. اب کس کی بات صحیح اور کس کی نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ پھر تیسرے کو پوچھنا چاہیے تمہیں کیا سمجھ آیا. تحقیق شروع ہو گئی نا. آپ چلے اچھا دوبارہ ری لسن کر کے دیکھتے ہیں، اچھا اس کے نوٹس دیکھتے ہیں اس نے کیا لکھا ہوا ہے. تحقیق. آپ سب زندگی میں تحقیق کا مزاج اپنائیں، صرف سنی سنائی باتیں آگے نہیں پھیلائیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہاں سے جب آپ نکل کے جائیں گے نا، اور یہاں آپ نے جو کچھ سیکھا، قرآن مجید کو سامنے رکھ کے سیکھا، حدیث کو سامنے رکھ کے سیکھا، اب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ ایک صحیح دین ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا، آپ کے کانوں نے سنا، آپ نے غور و فکر کیا. لیکن جب آپ معاشرے میں جائیں گے تو وہ تو کچھ اور کر رہے ہوں گے. تو اب آپ شک میں پڑنے کی بجائے اور لوگوں کی باتیں سن کر اپنے آپ کے اندر شک کرنے کی بجائے کیا کریں گے؟ تحقیق کریں گے، دلیل ڈھونڈیں گے. دلیل کے پیچھے جانا ہے، جذباتیت کے نعروں کے پیچھے نہیں جانا. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی شخصیت کے پیچھے نہیں جانا. یہ نہیں کہنا ہماری استاذہ نے چونکہ کہہ دیا اس لیے ٹھیک ہے. نو. اگر استاذہ نے کچھ کہا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی دلیل دی تھی یا ایسے اوپینین دے دیا تھا ہاں یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک نہیں؟ تو کسی شخصیت سے زیادہ اس کی دی ہوئی دلیل پہ غور کیا جائے گا. اور دلیل کا ماخذ کیا ہونا چاہیے؟ دینی معاملات میں قرآن و سنت ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے تنقید کر رہا ہے آپ پہ، احمق کہہ رہا ہے آپ کو، مثلاً کوئی استاد. ہمارے کچھ استاد جو تھے جن سے میں نے سیکھا وہ کبھی کبھی بہت سختی بھی کرتے تھے اور میں خوب روئی بھی ہوں ڈانٹ کھا کے، لیکن کبھی بھی ان کے احترام میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ ہمیشہ ان کی شکر گزاری رہی کہ انہوں نے اصلاح کی. یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے نا 10 دفعہ پڑھیں 7 دفعہ پڑھیں، یہ طریقہ میں نے اپنے استاد سے سیکھا تھا جن سے میں نے عربی سیکھی تھی پنجاب یونیورسٹی میں. وہ ہمیں کہتے تھے 25 دفعہ پڑھ کے آنا ہے. اتنا سا پیراگراف ایک دے دیتے تھے، کہتے 25 دفعہ پڑھ کے آؤ. جیسے قرآن حفظ کرتے نا تو بار بار ریپیٹ کرنا تھا. 50 دفعہ ایک آیت پڑھے تو نہیں بھولے گی. اچھا، تو وہ اگلے دن پوچھتے تھے، اور ہمیں اور بھی اسائنمنٹس اور ہوم ورک اور کافی کام ملے ہوئے ہوتے تھے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن مجھ سے وہ 25 دفعہ نہ ہو سکا، تو انہوں نے ڈانٹ دیا اور میں نے کلاس میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. میں ہوں ویسے بڑی چھوٹے دل والی، ہمیشہ کوشش کرتی ہوں اپنے والدین کی بھی عزت کی، استادوں کی بھی کی، اور استادوں سے محبت بھی کی، والدین سے بھی کی. لیکن جب میرے والد مجھے چھوٹی سی کو بات کہتے تو میں رونا شروع کر دیتی تھی، کیونکہ آپ ساری زندگی ان کا ادب احترام کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کو پتہ چلتا ہے وہ ناراض ہوتے ہیں، کوئی بھی پیارا ناراض ہو تو پھر کیسا لگتا ہے؟ تو رونا آتا ہے نا. خیر، تو تنقید اگر استاد کر دے، والدین کر دے، کوئی دوست بھی کر دے تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کو انالائز کرنا چاہیے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. اگر صحیح کہہ رہا ہے تو اپنی اصلاح کر لیں، اور اگر وہ ٹھیک نہیں کہہ رہا تو اگنور کر دیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ مثلا آپ چل کے جا رہے، کوئی کہ تمہاری چال ہی ٹھیک نہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک نہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ کیوں نہیں ٹھیک. پھر آپ آگے کسی پوچھیں گے دیکھو میری چال ٹھیک ہے کہ نہیں، اب نہیں تم ٹھیک چل رہی ہو تو بس کیا کریں، اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس نے کہا ہے تو خیر ہے. لیکن اگر دوسرا بھی کہہ دیتا ہاں بھائی تمہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس زندگی میں اگر ان اصولوں کو آپ اپنا لیں گے نا تو ایک تو غیر ضروری غم اور فکریں پریشانیاں نہیں رہیں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ گروم کریں گے، گرو کریں گے، آپ زیادہ بہتر انسان بنتے جائیں گے. تو بعض اوقات دوسروں کی تنقید ہمیں فائدہ بھی دیتی ہے تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے اور اس کو مثبت لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے.
کچھ لوگ تو اتنا دل پہ لے لیتے ہیں اور پھر پریشانی میں زندگی گزار دیتے ہیں، فلاں نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا، اور اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور اس سے موڈ نہ خراب کر لیں، ٹھیک ہے نا، بس خاموشی اختیار کر لیں، بحث نہ کریں. مثلا آپ نے کسی کو کوئی بات کہی اور اس نے نہیں مانی، کوئی بات نہیں، مان لیتے تو اچھا ہو جاتا، نہیں ہوا تو آپ اپنا دل کیوں خراب کریں. ٹھیک ہے بھائی، ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے. میں نے اصلاح کی تھی، میں نے کوئی بات کہی تھی، دوسرے کو نہیں پسند آئی، خیر ہے. اس کے بعد خاموشی، من صمت نجا، جو خاموشی اختیار کرتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. بحث مباحثے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا، اسی طرح اگر آپ کا کوئی ایک اوپینین تھا، اس کے بعد آپ کو دلیل پتہ چلی، تو کیا آپ اوپینین بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے؟ رجوع کر لیں. میرے شروع کی تفسیر جو 20-25 سال پہلے بعض اوقات کوئی بات کہی، جیسے بخاری میں نے پڑھائی نا، آپ نے جو بخاری کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں جی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کہیں کہیں شرح آج کی جو آپ نے دوسری کلاس میں چیز سیکھی اس سے مختلف ہوگی. جب مجھے فیڈ بیک ملتی ہے کہ آپ نے فلاں حدیث کی شرح میں یہ بات کہی ہے جبکہ اب تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے، تو میں بغیر تاخیر کے فوراً کہہ دیتی ہوں جو صحیح بات ہے آپ اس کو لے آئیے اور میری بات کو ایڈٹ کر دیں، نکال دیں اس میں سے. جب بھی کوئی دلیل کے ساتھ آتا نہیں استاذہ آپ نے یہ بات ایسے کہی جب کہی ایسے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ مجھے پتا چلا. تو اگر کوئی ہماری کوئی بات درست نہیں تھی، پھر ہمیں پتا چل گیا کہ ہاں میں نے ٹھیک نہیں کہا، تو فوراً کہیں کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا، پتا چل گیا، لہٰذا آج کے بعد صحیح بات یہ ہے، اور وہ دلیل پر مبنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کا ذہن کھلے گا، آپ ترقی کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ تنقید کا سامنا کرنا جانتے ہیں نا، بڑے دل والے، وہ بڑے فائدے میں رہتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہیلدی ڈائلاگ ہونا چاہیے. کسی کی بات کرتے ہوئے اس کی جب اصلاح کی ضرورت پڑے ادب احترام سے کر دیں، تو آپ دوسرے کا دراصل بھلا کر رہے ہوتے ہیں، خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے ہاں یہ مائنڈ کر جائے گا، اب میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی، میری دوستی خراب ہو جائے گی، ناراض ہو جائیں گے. یہ باتیں نہیں سوچنی چاہیے. دل میں خلوص رکھے، نیت اچھی رکھے، اور جو کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے کر لیں. پھر یہ کہ غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا ہے آپ نے کسی کی اصلاح کرتے ہوئے. یاد رہے گی یہ بات. کچھ لوگ نا جو اصل بات ہوتی ہے وہ تو بھول ہی جاتے کیا کہنی ہے، ادھر ادھر کی باتوں سے ساری دلیل ہی خراب کر لیتے ہیں اپنی. تو اگر کوئی سامنے والا بھی غیر ضروری ایگزٹ لینا چاہے نا، تو اس کو نہیں ہم اس نقطے پہ تھے، ادھر بات کریں گے اس پہ. ٹھیک ہے نا. آپ کسی کے ساتھ ڈرائیونگ میں بیٹھے ہو نا، کوئی غلط ایگزٹ لے رہا تو کیا کریں، نو سیدھے کریں، لین چینج کریں، سیدھے چلیں، ادھر نہیں جانا. تو ہم نے غیر ضروری باتوں سے بھی بچنا ہے. پھر اسی طرح کچھ جگہوں پر خاموش رہنا. خاموش کہاں رہنا جب ہمیں بات کی حقیقت نہ پتا ہو، ہم کوئی اوپینین نہ دیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہیں خاندان میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں میں دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں آپس میں نا کوئی پالیٹکس لے آتے ہیں، ان کی باتیں کرنے لگتے ہیں، کوئی ادھر کی ادھر کی، یا کوئی ریلیجن کو. اکثر لوگوں کا شغل یہی ہے نا کہ مجلسوں میں یا پالیٹکس یا ریلیجن بغیر علم کے ان پہ باتیں کرتے ہیں. آپ نے اس سے پرہیز کرنا ہے. جس چیز کے بارے میں پوری کہانی آپ نہیں جانتے آپ نے منہ نہیں کھولنا. پھر اسی طرح اگر آپ کو بہت غصہ آ رہا ہو، بہت آپ کا دل ٹوٹا پڑا ہو، جذباتی کیفیت میں ہو، آپ نے نہیں بولنا. اسی طرح جب آپ کی بات کسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو یا بدنامی کا باعث بنتی ہو، اس وقت بھی نہیں بولنا. آپ نے چپ رہنا بہتر ہے. اگر آپ کے الفاظ کسی کو چبھ جاتے ہیں، باعث تکلیف بنتے ہیں، تو آپ نے خاموش رہنا ہے، چاہے آپ صحیح کیوں نہ ہو. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی بات اس طرح کی کریں کہ اگلے سے تعلق ہی ختم ہو جائے. اور اگر آپ سمجھیں کہ بغیر چیخے آپ کی بات نہیں سنی جا رہی، تو آپ نے چپ رہنا ہے، آپ نے نہیں چیخنا. بعض کہتا تھا میاں بیوی لڑائی ہوتی، ایک چیخ رہا ہوتا دوسرا اس سے زیادہ چیخنا شروع کر، اس سے کوئی اصلاح نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دونوں ایک دوسرے ٹکرا کے روٹ کے اور تعلقات خراب کر لیتے ہیں. اگر خاموش رہنے سے رشتہ بچ سکتا ہے تو رشتہ بچا لیں. اگر کسی نادان شخص سے واسطہ پڑ جائے تو کیا کریں؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی آپ کو رازدان بنا لیتا ہے اپنا، تو اس کا راز رکھیں، نہیں بولنا، چاہے آپ کو پتا ہو.
بعض اوقات ہوتا ہے سامنے والا آپ کو آ کے بتاتا ہے تمہیں پتہ ہے فلاں کی یہ بات اس طرح ہوئی، اس طرح ہوئی، آپ کو ساری بات پتہ ہوتی ہے، لیکن آپ کس طرح ظاہر کریں گے؟ جیسے آپ کو کچھ پتہ نہیں، کیونکہ آپ کو اس نے رازدان بنایا تھا تو آپ نے راز نہیں کھولنا. تو یہ تھی چند باتیں آج کی کلاس کے حوالے سے. امید ہے اس سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ فائدے کی بات ہی ہمیں سجھائے اور ہم اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں. اور اب اگر کوئی بات کوئی کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. آئی تھنک عمر رضی اللہ عنہ کا کال ہے نا کہ اللہ اس کا بھلا کرے جو مجھے میرے عیبوں کا تحفہ بھیجے. تو استاذہ ایک چیز جو میں نے آپ سے سیکھی تھی وہ یہ تھا کہ آپ کی ریکارڈنگز ہوتی تھی، پھر ایڈیٹنگ ٹیم آتی تھی نا، تو وہ تھوڑی پریشان ہوتی تھی کہ استاذہ یہ غلط. تو آپ ان کو کہتی تھیں کہ میں نا آپ سب کی بہت احسان مند ہوں کہ آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے کیا چیز ٹھیک کرنی، تو وہ ان کا نا کانفیڈینس بڑھا. اور اسی طرح استاذہ الحمدللہ ایک دفعہ کسی اسٹوڈنٹ نے کہا نا کہ وہ ہم نے تب پڑھا تھا تو اس میں یہ تھا اور اب یہ تھا، تو میں نے کہا کہ آپ دیکھیں یہ ہماری استاذہ کی یعنی کتنی بڑائی ہے کہ انہوں نے اگر ان کو ایک بہتر چیز ملی تو انہوں نے وہ ہمیں سکھائی، تو یہ ان کا ہم پہ احسان ہے. تو استاذہ اس سے نا بہت جیسے مجھے لگتا ہے کہ ہماری بھی گروتھ ہوتی، اور میں نے یہ آپ سے چیز سیکھی. اور اگر مجھ سے کچھ بھی غلطی ہوتی ہے اور اگر مجھے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ میں نے غلط کوٹ کیا کچھ، تو اب نیکسٹ ٹائم اسٹوڈینٹس کو بتانا بہت آسان ہوتا ہے کہ یہ بتایا گیا تھا، اب اس کی اصلاح کریں. جزاک اللہ خیر. اس ایڈیٹنگ ٹیم کی ایک ممبر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بتائیں گی کہ کیا ہوتا تھا. ایسا ہوتا تھا کہ کلاس میں پہلے ہم نوٹ کیا کرتے تھے کہ استاذہ جی نے یہ لفظ بولا ہے یا کوئی بات بتائی ہے یا کوئی آیت یا حدیث، تو ہمیں اس وقت لگ رہا ہے اگر کہ ٹھیک نہیں تو ہم نوٹ کر لیا کرتے تھے. ہم 2 لوگ ہوتے تھے، میرے ساتھ سلمہ ہوتی تھی، اور کلاس کے بعد پھر ہم استاذہ کے ساتھ 1-1.5 گھنٹہ ہمارا لگا کرتا تھا. ہم ایک پوائنٹ بتاتے تھے کہ استاذہ جی اس چیز کو کیا ہم چینج کر دیں یا اس کو دوبارہ ریکارڈ کروایا جائے گا. شروع میں اتنی جھجک ہوتی تھی، ہم ڈر رہے ہوتے تھے اور ہاتھ کانپ رہے اور پسینہ آ رہا، پتہ نہیں پوچھیں گے تو کیسے پوچھیں. لیکن جیسے بھی شازیہ باجی نے بتایا کہ استاذہ اتنے پیار سے مسکرا کے دیکھ رہے ہوتے تھے، اچھا تم بتاؤ پھر اس کا حل کیا ہے، پھر اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ پھر وہ کر کے کبھی بھی استاذہ جی نے یہ نہیں ہمیں کہا کہ تم لوگوں کی کیسے ہمت ہوئی، کیسے جرت ہوئی. بڑی بڑی چیزیں ہم بتا رہے ہوتے تھے اور ہمیشہ استاذہ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور ابھی تک ہم یہ کام کر رہے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے بھی انہوں نے ایک نوٹ بھیجا ہوا تھا مجھے، یہ ابھی تک لسننگ کرتی جی. پچھلے 25 سال سے میرے لیکچرز کی لسننگ کر رہی ہیں کہ کلاس کے اندر اگر میں کوئی بھول کے کہیں ریفرنس غلط بول گئی ہوں یا کوئی بات ایسی کر دی ہے جو پبلک میں جا کے فساد کا باعث بن سکتی ہے، تو وہ سب میری اصلاح ہوتی رہتی ہے اور میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں اس اصلاح کے لیے، اور اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی خیر خواہی چاہتے ہیں نا تو جو آپ کی اصلاح کرے اس کو خوشی سے لیا کریں. بس بتانے والے کا، انہوں نے ہمیشہ ادب احترام سے بات کی ہے، بتانے والے کا انداز صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بتاتے طریقے سے نہیں نا، اچھے طریقے سے نہیں بتاتے تو دوسرا اصل مقصد پیچھے رہ جاتا ہے، شیطان فتنہ ڈال دیتا ہے، وہ اصلاح سے پیچھے رہ جاتی، 2 لوگ اور لڑائی شروع کر دیتے. تو اس سے بچنا چاہیے. یہ جو یہاں پہ بات تھی نا کہ اصلاح کے لیے عمر، مزاج اور حالات کے مطابق میتھڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو حکمت والی بات آپ نے کہی نا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت نرمی سے ہی اصلاح ہوگی، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. کبھی کبھی ہم نرمی کرتے 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 دوسرے کی اصلاح کر نہیں پاتے ہیں صحیح طرح سے. وہ جو پہلو ہوتا ہے وہ جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور دوسری جو چیز تھی نا یہ آخر میں جو آپ نے کہی کہ غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا، تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنی لمبی تمہید باندھتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور جو اصل بات ہوتی ہے وہ کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ ہماری تمہید میں سے کوئی ایسی بات جس کی اصلاح کی جاتی ہے وہ نکال لاتا ہے، اور وہ اصل پہلو جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ ہم مختصر بات میں اور غلطیوں کو دہراتے ہوئے دوسروں کی اصلاح نہ کریں، بلکہ جو اصل کام ہے اس کو دلیل کے ساتھ بات کریں وہاں پر. تو یہ بہت ہی اہم باتیں تھی آج اس میں ہمارے لیے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ اصلاح کرنے سے پہلے کوئی 2-4 تانے شانے دے کے اس کے ضمیر جگانے کی بجائے اس کی انا جگا دیتے ہیں، پھر ہم اس کی جلدی کے اوپر پانی ڈالتے ہوئے تیل ڈالتے ہیں، فساد اور بڑھ جاتا. اصلاح کوئی نہیں ہوتی، ہمیں حکمت سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ہم نے ایک بہت خوبصورت لیکچر سنا اور ہم سب یہ چاہ رہے ہوں گے کہ یہ ہماری سوچ اور عمل کا حصہ بنے.
लेकिन क्या सिर्फ चाहने से ऐसा होगा? क्या हम सिर्फ चाहने से डॉक्टर बन सकते हैं? कभी नहीं। इसी तरह अगर हम हकीकतन ये चाहते हैं ना कि हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग हो, तो हमें अपने ब्रेन के साथ एक स्पेसिफिक वे में काम करना होगा। हमारा ब्रेन है, उसकी वर्किंग दो तरह से होती है, एक कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। अगर हम आज सिर्फ कॉन्शियस के ऊपर बात करें तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे ब्रेन में एक इंफॉर्मेशन आती है, हमारा ब्रेन उसको एनालाइज करता है, फिर वो हमारे एक्शन जो पार्ट्स हैं उनको ऑर्डर देता है, और फिर हमारे मेमोरी सेंटर में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। अब हमारा ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारी 5 सेंसेस जो हैं उनके ऊपर रिलाई करता है। हमारी हियरिंग, हमारी विजुअल, स्मेल, टच और इसके अलावा हमारा टेस्ट। अब हमारे ब्रेन के अंदर हर एक पार्ट के लिए एक स्पेसिफिक एरिया होता है जो कि इस सेंस को लेता है और फिर वो हमारे इंटीग्रेशन सिस्टम पे रिकॉर्ड करा देता है। ये सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एरिया होता है वो हमारा विजुअल होता है। विजुअल सिस्टम के साथ जो हमारे ब्रेन में रिकॉर्डिंग होती है ना, वो सब पे डोमिनेट होती है। अब अगर हम आज ही के लेक्चर की बात करें तो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये लेक्चर सुना है, पूरी तवज्जो से सुना है, उनके दौरान उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो उनकी हेयरिंग सेंस ने जो है वो ब्रेन पे ये मैसेज रिकॉर्ड कराया है कि हमने ये सुना है, और हमारी जो बाकी चारों सेंसेस थी उन्होंने इसको इन्फोर्स किया है। इस कंडीशन को हम कहते हैं कंसंट्रेशन या तवज्जो, जिसमें हमारी 5 सेंसेस मिलके एक ही काम को इन्फोर्स कर रही होती हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसको सुनने के साथ साथ बुक पर से देखा भी है। उन लोगों में ये मैसेज डबल रिकॉर्ड हुआ है, आपने सुना भी, आपकी विजुअल और आपकी हियरिंग दोनों ने इस मैसेज को रिकॉर्ड कराया, और आपकी जो बाकी की तीनों सेंसेस थी उन्होंने इसको एनफोर्स किया। कुछ लोग वो भी होंगे कि जब उस्ताज़ा जी बोल रही थी तो उन्होंने उन वर्ड्स के ऊपर अपनी फिंगर भी रखी थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने तीनों सेंसेस को इस्तेमाल किया उसको रिकॉर्ड कराने के लिए, और बाकी के जो 2 सेंसेस हैं उन्होंने इसको एनफोर्स किया। इसके बाद वो लोग आते हैं जिन्होंने ये सब सुनने देखने के अलावा इनको अपने हाथों से लिखा भी। ये जो है ना हाईएस्ट लेवल है किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्रेन पे रिकॉर्ड कराने के लिए। आप लोगों ने अक्सर ये बात सुनी होगी कि हम जिस चीज को अपने हाथों से लिख लेते हैं उसको भूलते नहीं है, क्योंकि हमारे सेंसरी से हमारे थिंकिंग सेंटर को ऑर्डर जाता है और फिर वो हमारे एक्शन सेंटर को बोलता है कि वो उसको काम करे, और लिखने के दौरान हम ये पूरे एक्सेस को एक्टिवेट कर देते हैं। अब आप लोगों के ज़हन में ये बात आ रही होगी कि इसका क्या फायदा हुआ है। अगर हम बस सुन ही लें, मैसेज तो रिकॉर्ड हो गया ना, इस बात को वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो कि प्रोफेशनल सेटिंग्स में काम करते हैं। आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 3 तरह की ईमेल्स आती हैं किसी भी काम के बारे में। एक ऑर्डिनरी ईमेल आती है कि ये काम करना है, उस पर कोई प्रायोरिटी सेटर नहीं होता कि मतलब ये हमारे रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, इनको फॉलो करना जरूरी है। एक इंटरमीडिएट ईमेल आती है जो कि नॉर्मली ब्लू या ग्रीन साइन के साथ आती है। उसकी इंटरमीडिएट प्रायोरिटी होती है कि हमें इसका एक टाइमलाइन बनानी है और हमें इसके ऊपर काम करना है। जो हमारी तीसरी ईमेल आती है वो एक रेड मार्क के साथ आती है, वो हाई प्रायोरिटी वर्क होता है। और जब वो ईमेल आती है तो इसका मतलब होता है कि फॉरगेट अबाउट एवरी अदर थिंग एंड जस्ट फोकस ऑन दैट। और यही कंडीशन हमारे ब्रेन की भी होती है, जिसमें हम एक सेंस लगाते हैं ना, उसका काम ये होता है कि बस एक ऑर्डिनरी मैसेज हमारे ब्रेन को चला गया है कि हमें ये करना चाहिए। जिसमें हम मल्टीपल सेंसेस लगाते हैं, उसका ये मैसेज चाहता है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें इसके लिए एक टाइमलाइन बनानी चाहिए कि हमें किस तरह इसको करना है। और तीसरा वो मैसेज जिसमें हम मैक्सिमम एफर्ट लगा देते हैं, मैक्सिमम एफर्ट रिकॉर्ड कराने के लिए, वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका मैसेज चाहता है कि अब हमें फौरी तौर पे इस पे एक्शन करना है। जितना सीरियसली हम मैसेज को रिकॉर्ड करने में लेंगे ना, उतना ही सीरियसली हमारा ब्रेन उस पे एक्शन करने के लिए लेगा। तो अगर हमें ये जो हमने आज सुना है इसको अपने अमल में लेकर आना है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस इंफॉर्मेशन को जो है वो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कराएं। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस लेक्चर को सुनने के साथ बहुत सारे और काम भी कर रहे होंगे।
ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کھانا بھی کھا رہے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ کھانے میں ہماری 4 سینسز ایک ساتھ لگتی ہیں. تو جب ہم کھانا کھاتے ہوئے اس میسج کو ریکارڈ کراتے ہیں نا تو ہمارا ایکشن سینٹر اس سے بالکل ایکشن نہیں کرتا. اس کے لیے ایک انفارمیشن آتی ہے اور وہ اس کو ہمارے میموری سینٹر کے پاس بھیج دیتا ہے کہ وہ اس کو ریکارڈ کر لے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ کے گھر مہمانوں نے آنا ہے اور وہ آپ کو یہ بتا دیں کہ انہوں نے کل دوپہر کا کھانا کھانا ہے، لیکن اس وقت ایک سگنل بریک ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ سمجھ آئے کہ انہوں نے کل رات کا کھانا کھانا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ رات کو ہی آتے ہیں، اور آپ ساری پریپریشن رات کے حساب سے کریں اور ایک دم وہ دوپہر کو آ جائیں، تو جو آپ کا حال ہوگا نا اور آپ کی اس دعوت کا، وہی حال ہمارے ایکشنز کا ہوتا ہے جب ہم انفارمیشن کو صحیح طرح سے اپنے برین میں ریکارڈ نہیں کرتے. جزاک اللہ سدرا، بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے ساری بات واضح کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف اس لیکچر کے لیے بلکہ یہاں بہت سارے اسٹوڈینٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو انشاءاللہ یہ بات فائدہ دے گی کہ کلاس میں کاغذ، کاپی اور پین کے ساتھ اور بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور صرف راہ چلتے ہوئے یا گھر کے کام کرتے ہوئے لیکچر نہیں سننا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو 15 سال سے سن رہے ہیں اور ہماری صبح اس سے ہوتی ہے، ہم واک کرتے ہوئے سنتے ہیں، ہم کھانا پکاتے ہوئے سنتے ہیں، لیکن جب وہ ایڈمیشن لیتے ہیں اور کلاس میں بیٹھ کے سنتے ہیں اور پھر وہ لکھتے ہیں اور پھر یاد کرتے ہیں، پھر وہ ٹیسٹ دیتے ہیں، تو ان کا جو لیول ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. وہ آگے دینے کے بھی لائق ہوتے ہیں، ان کے عمل میں بھی زیادہ تبدیلی آتی ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.